حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اللہ عز و جل کے لیے مخلص ہو کر اس دنیا کو چھوڑا اور نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی، اس نے اس حال میں دنیا کو چھوڑا کہ اس کا اللہ اس سے راضی ہے۔ اسی طرح مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے حضرت سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے معاذ ابن جبل، اپنے دین کے لیے مخلص ہو جاؤ، تمہارا عمل اگرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو وہ تمہیں کفایت کر جائے گا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس امت کے کمزور لوگوں کی دعاؤں، عبادتوں اور ان کے اخلاص کی وجہ سے اس امت کی مدد کی جاتی ہے۔ اسی طرح مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ خوشخبری ہو مخلصین کے لیے کہ ان کی وجہ سے، ان کے اخلاص کی وجہ سے اس امت کے اوپر جو تاریکی ہے وہ چھٹ جاتی ہے۔ تو یہ روایات ہماری اس چیز کی طرف رہنمائی کرتی ہیں کہ عمل اگرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، عمل اگرچہ قلیل ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس کے اندر اخلاص موجود ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہے، کیونکہ ارشاد فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم بل ينظر الى قلوبکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دلوں کے اخلاص کو دیکھتا ہے، تمہاری نیت کو دیکھتا ہے، تمہارے اندر کیا کیفیت ہے اس کو دیکھتا ہے۔ اگر کوئی بھی نیک عمل انسان کرے اور دکھلاوا مقصود ہو کہ لوگ مجھے بڑا نمازی کہیں، لوگ مجھے جو ہے بڑا صحیح کہیں کہ یہ لوگوں کی دیکھو کس طرح مدد کرتا ہے، اور اس لیے وہ سوشل میڈیا پر اور اخبارات پر اپنی تصاویر دیتا پھرے، تو صاحب یاد رکھنا ایسے اعمال جو ہے قیامت کے دن کالے کپڑے میں ڈال کر اس کے منہ پر مار دیے جائیں گے، اور کہا جائے گا کہ جس کے لیے عمل کرتا تھا آج اسی سے اس کی جزا مانگ۔ اس لیے آج عمل کے اندر اخلاص کی بہت اشد ضرورت ہے کہ جس کا فقدان نظر آتا ہے۔ لوگ نمازیں بھی پڑھتے ہیں تو اس لیے کہ لوگ مجھے نمازی کہیں، لوگ دوسروں کی مدد بھی کرتے ہیں تو اس لیے کہ میرا نام سب سے اونچا ہو، تو صاحب ایسے عمل سے بہتر ہے کہ عمل نہ کیا جائے۔ اگر عمل کرنا ہے تو اخلاص کے لیے، للہیت کے لیے پرخلوص ہو کر عمل کیا جائے، اور اس طریقے سے عمل کیا جائے کہ بندے کا مقصد جو ہے صرف رب کی رضا حاصل کرنا مقصود ہو، نہ کہ دنیا داروں کو راضی کرنا۔